جی اعتکاف میں تاقراتیں بھی آتی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ ضروری مسائل دیکھ لیجیے. تاقراتیں یا پھر لیلۃ القدر. تاقراتوں میں اس لیے ہم جاگتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، شب قدر مل جائے. تو اس کے تعلق سے دیکھیے، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی تاقراتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے. لیلۃ القدر بھی انہی تاقراتوں میں آتی ہے. حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت. اچھا، اگر آپ تاقراتوں میں عبادت کرتے رہے اور آپ کو لیلۃ القدر مل گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اچھا، گناہ جو معاف ہوتے وہ صرف صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کی یہ حدیث کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں. دیکھیے وہ کیا ہے. لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں بتائی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا مومن ہو، یعنی عقیدہ اس کا صحیح ہو. اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرے تب بھی وہ محروم ہی رہے گا، کیونکہ عقیدہ اصل بنیاد ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عقائد درست کرے. عقیدہ بولے تو بلیف، بھروسہ. عقائد بلیفز، ہمارے جو بلیفز ہیں اللہ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، وہ صحیح ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مددگار، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اس کا عقیدہ خراب ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کے نبی کو نبی تو مان رہا ہے، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ جو خدا کی، اللہ کی جو طاقتیں ہیں وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عمل اگر آپ کا قبول ہونا ہے تو اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان بولے تو اللہ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو بلیفز ہیں اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ دینیات میں پڑھیں گے، وہ بھی میں الحمدللہ لکھ کر رکھا ہوں. انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں پڑھیں گے رمضان کے بعد. اوکے، دوسری شرط کیا لگا اللہ کے نبی؟ دیکھیں، عبادت کرنے والے کی نیت اچھی ہو. اگر نیت میں دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا کسی کام کا نہیں. اخلاص بھی ضروری ہے. اگر یہ 2 چیزیں رہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملنا ہے وہ ملے گا. اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، دیکھ لیجئے. اس حدیث میں اور اس طرح کی دوسری حدیثوں میں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ آیا ہے، یعنی بہت سارے حدیثوں میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا، یہ عمل کریں گے تو اللہ اتنے سال کے گناہ معاف کر دیں گے، پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ کون سے گناہ ہیں؟ تو دیکھیں، وہ آ کر اس سے مراد صغیرہ گناہ. صغیرہ بولے تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے. بڑے گناہ جو ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے حقوق العباد والے جو گناہ ہیں، یعنی کہ کسی کا حق آپ مار کے کھا لیے، کسی پر آپ ناحق ظلم کرے، کسی کی زمین آپ غصب کر لیے، کسی پر آپ ناحق تہمت لگائے، کسی کے بارے میں آپ غیبت کریں، تو یہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو اس کو وہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یا پھر اگر آپ جس کا حق دبائے ہیں اس کا حق جب تک آپ نہیں لوٹاتے اس وقت تک آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. نہیں، اگر آپ کے اندر لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس سے معافی مانگ لے، تبھی جا کر وہ بڑے والے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اگر حقوق العباد والے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اگر حقوق العباد والے گناہ ہے تو حقوق العباد والے جو گناہ ہے وہ بندے جب تک معاف نہیں کرتے یا پھر بندوں کا حق جب تک ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. 2 منٹ دلو جی. آگے دیکھیے، لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کیسا بولے تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا بولے تو، کل ایک طاق گزری. کل کون سا روزہ تھا؟ کل 20واں روزہ تھا، آج 21واں روزہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی 21ویں رات تاخرات ہے. 21ویں رات بولے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج 21واں روزہ ہے، آج کی رات تاخرات سمجھتے. نہیں، اسلام کے حساب سے اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا. کل مغرب سے 21ویں رمضان کا 21واں دن شروع ہو گیا، تو کل کی جو رات تھی وہ 21ویں رات تھی. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے 21 کے بعد 22 چھوڑ کر 23، پھر 23 کے بعد 24 چھوڑ کر 25، 25 کے بعد 26 چھوڑ کر 27، 28 چھوڑ کر 29. یہ جو راتیں ہیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ان راتوں کو تاخراتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان راتوں کو تاخراتیں کہتے ہیں. ان راتوں میں جاگنا ہے. اگر ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اچھا، لیلۃ القدر میں کیا تو بھی خاص کرنے کا کام ہے کیا بول کر بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. لیلۃ القدر میں خاص کوئی نماز نہیں ہے، کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں. آپ نفل عبادت جو بھی چاہے کر سکتے. قرآن کی تلاوت کر سکتے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے، صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے، آپ کی جو چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی نیک کام آپ کر سکتے، ذکر کر سکتے، دین کی باتیں سیکھ سکتے، سکھا سکتے، کوئی بھی نفل کام، اچھا کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے. دیکھیے، لیلۃ القدر کی مخصوص دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگو. لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخراتوں میں مانگنے کی ترغیب دی ہے، مانگنے کا حکم فرمایا. یہ دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ترجمہ: اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. مولا کریم مجھے معاف کر دیجئے. یہ دعا کا ترجمہ ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخراتوں میں یعنی شب قدر کے لیے مانگنے کی تعلیم دی ہے. تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نفل کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں. تو یہاں تک اعتکاف کے مسائل اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر تاخراتوں کے تعلق سے جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.